معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ۔ سب ہیڈنگ: امیر حمزہ کا استقبال۔ جب مقبل نے دیکھا عمرو تصفیہ نہیں کرتا، امیر سے کہا کہ عمرو کی نگاہ اس مال کے صندوق پر ہے، اس میں سے اس کو دیجیے کہ میرا گناہ بخشے۔ امیر نے ایک صندوق عمرو کو دیا۔ جو ہی اس نے مال دیکھا، مقبل کو گلے سے لگایا اور صلح ہوئی۔ امیر بہت خوش ہوئے اور میوہ یاروں میں تقسیم کیا۔ وہ رات تو یہاں گزری اور دوسرے دن صبح کو بزرگ امید کو مدائن کی طرف رخصت کیا، اور ان کے جانے سے تیسرے دن امیر بھی اپنے لشکر سمیت آہستہ آہستہ چلے۔ لیکن وہاں بزرگ امید نے بھی بادشاہ کی ملازمت سے سرفرازی حاصل کی اور امیر کا حال سن کر کہا کہ حمزہ چست الامر آپ کے حاضر ہوا ہے اور یہاں سے 4 فرسنگ پر پہنچا ہے۔ حضور میں خبر کرنی لازم ہے، اس لیے گزارش ہے کہ بادشاہ نے بزرگ عمر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کو تم مناسب جانو صاحب کران کے استقبال کے واسطے بھیجو۔ ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ آپ نے اس کو درجہ پر سرفراز فرمایا کہ آپ کی پابوسی کی تمنا میں وہ یہاں تک آیا ہے۔ اب تو لازم ہے کہ شہر یاری الطاف سے باہر چند قدم چل کر آپ ہی اسے لائیے۔ اس کے آنے کی امید ہے۔ اگر وہ اس طرف قلعے میں داخل ہوگا تو زیادہ ممنون و مشکور رہے گا۔ اس بات کے سنتے ہی ساسانیوں میں ایک شور و غل پیدا ہوا کہ بادشاہ کو ایسی کیا بنی ہے کہ بادشاہ ہفتے کشور ہو کر ایک مکہ کے رئیس زادے کے استقبال کے لیے جائے۔ تمام عالم کہے گا جب ان دشمنوں نے بات کو یہاں تک پہنچایا تو بزرگ عمر نے ان کے جواب میں کہا کہ حمزہ کا معاملہ ان باتوں کی نسبت نہیں رکھتا، اس کی خبر سے تم لوگ واقف نہیں ہو۔ شاہ نے اسے اپنا پسر خواندہ کیا ہے اور تربیت کر کے اس مرتبہ کو پہنچایا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اس کا اقبال ہے۔ دوسرے قوم کا بھی سردار ہے، سب اس کو ممتاز جانتے ہیں، بہترین سردار عرب میں سے ہے۔ تیسرے بادشاہ کو نہیں دیکھا اور غائبانہ اپنی جانیں ساری کر کے لڑا اور ہشام کو مارا۔ اس کا حق تمام ساسانی قوم کے مرد و زن خرد بزرگ پر ہے کہ اتنے ہزار آدمی کو قید سے چھڑایا ہے جو تمام تمہارے اقربا و فرزند تھے۔ بس سب کو لازم ہے کہ اس کی خدمت کریں، سوا اس کے اکثر بادشاہ زادوں اور پہلوانوں کو زور بہادری سے متی کر کے بندگان عالی سنگ میں لایا ہے۔ مثلاً منظر شاہ یمنی و نعمان بن منظر، سلطان بخت مغربی و توق بن حیران و عمرو مادی کرب و مقبل، وفادار عمرو عیار اور 20,000 سوار غرض۔ بزرگ عمر نے ایسی تقریر کی کہ ساسانیوں نے سکوت کیا۔ تب بادشاہ سواری منگوا کر 4 ہاتھی کے تخت پر سوار بما اپنے تمام عمرہ کے استقبال کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنے فرزندوں اور وزیروں اور لشکر بے بہاؤ شکوہ شہر یاری سمیت قلعہ سے باہر نکلے۔ اس روز سوار پیادوں چلنے سے غبار آسمان تک پہنچا اور سواروں اور بہادروں کا غوغا، اور ان کے آگے بادشاہ تخت گاؤ پر سوار اور ایک طرف جلوس میں برابر بہتر عیار جو اپنی ثانی نہیں رکھتے تھے، سازندہائے چالاک اور تیز دست گھوڑوں پر سوار، گاتے بجاتے اور عالم حشر کا بیابان سب کو دکھاتے ہیں، اور ساقی ہائے گل اندام شراب ارغوانی کے جام ہر ایک کو پلاتے چلے جاتے تھے۔ ان کے بعد سالار اور سردار ساسانیوں گیا مری گھوڑوں پر، گینڈوں اور ہاتھیوں پر سوار۔ جب بادشاہ کی سواری مدائن سے 2 کوس پر آگے بڑھی تو ایک گرد سیاہ تاریک و تیرا ذخیرہ غلطان و پیمان مانند زلف اور رسان پیدا ہوئی۔ جب نزدیک پہنچے تو مکراز باد نے پیراہن اس گرد کا دامن چاک کیا۔ تب 30,000 سوار 30,000 علم کا نشان اس میں سے نمودار ہوئے، اور علم اژدہا پیکر کے سایہ تلے امیر مرکب سیاہ کے تاج پر سوار بما سرداران نامداران باشکوہ سپہ سالاری بادشاہی کو دکھائی دیے، اور امیر کے جلوس میں بابائے رندگان عالم سرہند روزگار عمرو عیار تمام شاگرد ہمراہ لیے ہوئے ساز نوازی کرتا اور صاحب کران پیغمبروں کا صلا بدن سے لگائے ہوئے اور گھوڑے
جوش و جوار نگار پر اور پرجلال میں کئی رنگے حیدری میں لگے ہوئے، اور اس گھوڑے کی پیٹھ پر امیر بہادرانہ بیٹھے ہوئے 15-16 سال کے سنو سال میں مغل شب چہار دہم اور چہرے پر خیال سبز رنگ ہاشمی گلابی لیے ہوئے اور نقش ابراہیمی چمکتا ہوا نہایت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ غرض امیر کی شان و شوکت ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نوشیروان کا یہ عالم تھا کہ صاحب کران کی طرف ہی آنکھیں بدی ہوئی تھی، اور جس نے امیر کی یہ وضع دیکھی تو ارادہ برابری کا دل سے اٹھا دیا۔ امیر کی نظر جو ہی بادشاہ پر پڑی، فوراً جست کر کے خانہ زین سے آخرکار زمین پر کھڑے ہوئے، اور وہ تخت سلطنت کو حشام مدائن سے غارت کر کے لے گیا تھا کہ یہ اصل تخت خسروی تھا۔ امیر اس خیال سے اپنے سر پر اٹھا کر 40 قدم چل کر بادشاہ کی توقیر و تعظیم کی کہ لوگ یہ جانیں کہ میں رستم سے کم ہوں، کیونکہ ایک وقت میں جبکہ خسرو نے توران کو مسخر کر کے ایران کو اپنے سر پر اٹھا کر 20 قدم بادشاہ کی تعظیم کو گیا تھا، بادشاہ کو امیر کی یہ بات نہایت پسند آئی۔ ہاتھیوں کو بٹھوا کر اپنے تخت سے اتر کر زمین پر کھڑے ہوئے اور خادمان کو اشارہ کیا کہ تخت امیر کے سر سے جلد اتاریں۔ آپ دوڑ کر امیر کے پاس چلے کہ امیر آ کر قدم بوس ہوئے۔ شاہ نے امیر کو گلے سے لگا لیا اور دونوں ابرو کے درمیان بوسہ دیا، اور اسی دام امیر کو فرزندان ہرمز و فرامز سے بغل گیر کر لیا، اور بختک اور بزرجمر اور دیگر سب سرداران ان سے ملاقات کرائی۔ دوشنبہ کو یہاں تک قصہ پہنچا تھا۔ جب امیر بادشاہ کی ملاقات کر چکے تو خواجہ بزرجمر نے بادشاہ سے عمروں کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کو حضور میں لائے۔ شاہ نے اس کی طرف مہربانی سے پاؤں پھیلایا کہ وہ چومے اور ہاتھ زانوں پر رکھا۔ عمروں نے بادشاہ کا پیر چوم کر ہاتھ پر بوسہ دیا، اور دست بوسی کے وقت شاہ کی انگشتری چالاکی سے اتر لی۔ کسی کو خبر نہ ہوئی، اور بادشاہ سے ملاقات کر کے اور لوگوں سے بغل گیر ہوئے۔ جب بختک کی نوبت آئی تو عمروں نے ہمکنار ہونے کے وقت وہ انگوٹھی آہستہ سے اس کی جیب میں ڈال دی اور ہر ایک امیر نامدار سے ملاقات کی۔ اس وقت بادشاہ نے گھوڑا طلب کیا اور اس پر سوار ہو کر صاحب کران کے ہمراہ مدائن کی طرف روانہ ہوئے، اور عمرو بما اپنے عیاروں کے جلوس میں قدم با قدم مارتا ہوا چلا اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ خبردار کسی غیر کو اپنے بیچ میں نہ آنے دینا۔ تب عیاروں کا مہتر آتش نامی تھا، اس نے عمرو کی طرف دیکھ کر کہا، او لڑکے، جگہ پہچان کے، بادشاہ کے جلوس کا تعلق مجھ سے ہے اور یہاں کی حاضری تیرا رتبہ نہیں ہے۔ عمرو نے جواب دیا کہ میری طرح تو بھی اپنے کام میں ایک ہے، اب تک تو اس پر تھا، مگر آئندہ یہ خدمت تجھے نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ پانی نہ ہو تیمم کرتے ہیں۔ آتش عیار سن کر غصے میں آیا اور واہیات بکنے لگا۔ یہ گفتگو امیر اور بادشاہ نے سنی تو احوال دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آتش نے عرضی کی کہ غلام شہریار آپ کے ازروئے خاص میں عیاروں کا سردار ہے، اور عمرو عیار بچہ مجھے جلوس میں جگہ نہیں دیتا۔ بادشاہ نے سن کر عمرو کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے عمرو، تو کیا کہتا ہے؟ عمرو نے جواب دیا کہ عیاری صرف باتوں سے نہیں ہوتی، وہ کسب اور ہنر سے تعلق رکھتی ہے۔ بالفصل اس فن میں بڑا ہنر دوڑتا ہے۔ اگر اس بات کا امتحان منظور ہے تو یہی گیند اور یہی میدان ہے، آزمائش کریں۔ بادشاہ نے کہا، عمرو تو نے خوب کہا، ہم نے ایک بات ٹھہرائی ہے، اس میں دونوں کا امتحان ہو جائے گا۔ مدائن کا قلعہ دروازہ یہاں سے 1 فرسنگ ہے، ایک تیر دونوں آدمی میں جو پہلے دربان کو دے وہ زیادہ ہے۔ دونوں نے قبول کیا۔ بادشاہ نے ایک تیر دونوں کو دلوایا۔ یہ دونوں عیار حضور سے تیر لے کر روانہ ہوئے اور قدم با قدم مارتے چلے۔ جب سواری آگے پیچھے بڑھی تو عمرو دانستہ پیچھے رہ گیا اور آتش آدھ کوس آگے نکل گیا۔ تب ہر ایک کہنے لگا کہ عمرو نے مہتر عیاروں سے باندھ کر اپنے اوپر ناحق بلا مول لی، آخر زور آور تھا کہ آگے پہنچا اور یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ عمرو نے لوگوں کی یہ بات سن کر اپنے پاپوس پاؤں پر راست کیے، اور وہاں آتش اڑا جاتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ میدان سے بازی میں لے گیا، اب عمرو کب پہنچ سکتا ہے؟ نزدیک تھا کہ دروازے پر پہنچے
بابا رندگان اپنے تئیں پہنچایا اور پشت کر کے 2 لاتیں اس زور زور سے اس کی گردن کے نیچے اور دونوں شانوں کے بیچ میں لگائیں کہ وہ بے اختیار گر پڑا اور سر اس کا پھٹ گیا۔ عمرو نے اس کا نصف تاج عیاری سر سے اتار لیا اور اپنے تئیں دربان کے پاس پہنچایا اور تیر دیا اور پھر کر بادشاہ کی خدمت میں آیا، اور بادشاہ نے امیر کی رکاب کو بوسہ دیا اور اسم کا نیم دکھایا۔ یہ سن کر شاہ بما سرداران کے خوب ہنسا، لیکن عیار اس شرمندگی سے دربار میں نہ آیا، اپنے گھر چلا گیا۔ جب شاہ کی سواری بما صاحب کران شہر کے دروازے پر پہنچی تو بادشاہ نے فرمایا کہ امیر کا لشکر تل اشاد کام پر اترے، جو قلعہ کے برابر ایک جگہ ہے۔ اپنا اور صاحب کران کا لشکر وہاں اتارا۔ خیمے پردے استادہ ہو گئے۔ امیر بادشاہ کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ قلعہ عجیب طرح کا آراستہ دیکھا کہ برج کنگرہ ہر جانب کی فصیل کا بحکم، خندق پر آب و خاک، ریز و سنگ، اندر تیار شہر میں باغات و قصر، ایوان کو شکست و بت خانے و خانقاہ، مدرسے، ہر جگہ پر مفید ایک لطف معلوم ہوتا تھا۔ شہر نہایت آراستہ و پیراستہ، زیب دہندہ زینت بخش ہر 4 طرف، اور ہر ایک آراستہ امیر نے جو یہاں کی رعیت کے اقربا حشام کی قید سے چھڑا کر بھیجے تھے، ہر ایک نے جشن کی تیاری کی۔ تمام میں غلغہ خوشی کا ہوا۔ دکانداروں نے اپنی اپنی دکان کو بادے اور زر بفت سے منڈا اور پوشاک نفیس پہن کر ہر ایک شخص اپنی اپنی دکان میں امیر کے دیکھنے کے اشتیاق میں بیٹھا، اور ہر کوچہ میں باندار مخمل اور کم خواب کا بچھا ہوا جواہرات کا بازار میں ڈھیر لگا ہوا۔ شہر میں ایک عید کا مجمع تھا۔ تماشا کنان خلعت سماوا کی کیفیت سے خوش تھی، اور امیر رکاب بر رکاب بادشاہ کے سیاہ کے تاج میں سوار آئے۔ ہر ایک خرد و کلام امیر کو دعا دینے لگا، حتیٰ کہ بادشاہ ہفتے کشور بارگاہ جمشیدی کے دروازے پہ پہنچے اور گھوڑوں سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ عمرہ اہل اسلام داہنے ہاتھ بیٹھے اور شہزادہ ہرمز کے زیر دست عمرو کو جگہ دو۔ عمرو کرسی مرصع پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ بزرگ عمر کے پہلو میں تمام حکیم بیٹھے تھے۔ سردار کفا شاہ کے دست چپ تھے۔ بادشاہ نے امیر کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے لائق مکان دیکھو اور جہاں جی چاہے وہاں بیٹھو۔ امیر نے دل میں کہا کہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی دعویٰ ہمسری نہ کرے۔ بادشاہ کے برابر ایک صندلی جواہر نگار بچھی تھی کہ وہ رستم کی مشہور تھی۔ امیر اسی پر بیٹھے اور شاہ کو نہایت تعظیم سے مجرا کیا، لیکن امیر نے اس کا غاشیہ اٹھا کر قدم رکھا تو سامیوں نے فغان پیدا کیا۔ حمزہ کا یہ رتبہ نہیں جو رستم کی کرسی پر بیٹھے، لیکن روز اول تھا، اس لیے چپ رہے کہ مہمان سے ابھی سے پرسش کرنی ٹھیک نہیں، بادشاہ اس کے واسطے کوئی اور جگہ مقرر کریں گے۔